شاید ڈیٹ ہے ان کی، اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جو ہم پنجاب والی ڈرائیو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر اکٹھا کریں. تو بڑی صاحب میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے اگر آپ میڈیا کو تھوڑا آگاہی دے سکیں. جی تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عثمان ڈار صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت پورے پاکستان میں ایک جو اسپورٹس ڈرائیو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا، اور کیونکہ پنجاب سب سے آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہونے کے تحت اوبیسلی زیادہ ایکٹیویٹیز یہاں پر بھی ہوں گی. تو اسی سلسلے میں آج ہماری جو آج کی یہ پریس کانفرنس ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا جو کبڈی ہمارا روایتی کھیل ہے اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پنجاب کے جوانوں میں. اور پہلے بھی سلسلہ وار ہم بہت سے ایسے انٹرنیشنل اور نیشنل ایونٹس کرواتے رہتے ہیں کبڈی کے، جس میں ہمارا کبڈی ورلڈ کپ بڑا سر فہرست تھا اور جس میں ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ چیمپئن بھی بنی. تو اسی طرح ابھی ہماری یہ 10 تاریخ سے جو چیمپئن شپ سٹارٹ ہوگی، پورے ملک سے تقریباً 16 ٹیمیں اس میں حصہ لیں گی. اور اس کے فوراً بعد ہی ہمارا جو پنجاب گیمز ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا، وہ سٹارٹ ہوگا. اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس دفعہ پہلے سے بہت اچھے طریقے سے اس کا انعقاد کروایا جائے اور پورے پنجاب میں جو نوجوان ہیں زیادہ سے زیادہ نوجوان اس میں اپنی پارٹیسپیشن کو انشور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بھی کامیاب جوان کا کمپوننٹ ہے اس کو گورنمنٹ آف پنجاب ہمارا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ وی اسٹینڈ بائی ود کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو پروگرام. اس میں ہم مل کے سارا کام کر رہے ہیں. جو تمام یونیورسٹیز میں یا تمام فیڈریشنز کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے، جتنے بھی ہمارے اسپورٹس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ایک بڑے احسن طریقے سے چلائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں اس اسپورٹس ڈرائیو کی وجہ سے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کولیبریشن کی وجہ سے نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ جو اسپورٹس کلچر ہے وہ بھی پروموٹ ہوگا اور ہمارے زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں گے. کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ ڈاکٹر صاحب جی ابھی اسی جگہ پہ ہم لوگ پریس کانفرنس 2012 13 14 میں جب اسپورٹس فیسٹیول ہوتے تھے تب ہم لوگ کور کیا کرتے تھے، اور جو بھی اسپورٹس فیسٹیول کے امبریلا کے نیچے فلانا ٹورنامنٹ ہوتا تھا. پھر 2-3 سال پہلے چیف منسٹر کے نام پہ جو بھی ایونٹ کسی فیڈریشن کا ہوتا تھا وہ اس کے نام بینر کے تلے آ جاتا. اب آپ کی پرائم منسٹر کامیاب جوان نیشنل کبڈی چیمپئن شپ، یہ تو روٹین کا ایک ٹورنامنٹ ہے، اس سے ان کو مالی طور پہ کیا فائدہ ہوگا فیڈریشن کو، اور آپ اس کی کیسے پیٹرنیج کریں گے اس چیز کو، یا صرف امبریلا لکھنا ہی ہے یہ کہ نہیں یہ اس کے امبریلا ہو؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. انہوں نے بڑا زبردست سوال کیا ہے، اور سچ مچ یہ براہ راست تو میری کوئی ایز اے اسپورٹس تو ذمہ داری تھی نہیں، چونکہ یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے پنجاب کے جو اسپورٹس کے اور یوتھ کے منسٹر ہیں رائے تیمور بٹی صاحب، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے. میں نے چند روز قبل ان کی پریزنٹیشن لی. ان کی پوری ٹیم نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ماضی کے 10 سال بھی لے لیں، 20 سال بھی لے لیں، اور جو کام انہوں نے 2-3 سالوں میں کیا ہے اسپورٹس کے حوالے سے اس پہ پوری ہم میڈیا بریفنگ دے سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں اسپورٹس 2 لحاظ سے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جب ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں آپس میں. اسپورٹس سے ایک آپ کا کمپٹیشن جو ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ جو نوجوان کا ہے، اس کو کمپٹیشن کے لیے زندگی میں لانا، یہ اسپورٹس کا ایک حسن ہے. آپ نے اینڈ آف دا ڈے چاہے نیشنل ٹیم بنانی ہے، کوئی بھی ٹیم بنانی ہے، پلیئر تو 11 ہی کھیلنے ہیں. سارے اگر 10,000 لوگ رجسٹر ہوئے ہیں، آج یہ فٹ بال کا کرانے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ 7,000 نوجوان رجسٹر ہو چکے ہیں ابھی تک پنجاب میں. تو مجھے امید ہے وہ بات 20-25 ہزار تک جائے گی. انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے. تو کھیلنے تو 11 ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے جو 11 آنے ہیں وہ ایک کمپٹیشن پروسیس سے آنے ہیں جو کہ ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ پہلے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی ہم یہ برانڈنگ کر رہے ہیں یا جی اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. میں اینڈ رزلٹ پہ بھی آتا ہوں. دوسرا ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ کی جو جسمانی قوت، نشو و نما، ہر لحاظ سے جو میں نے پہلے بھی کبڈی کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ اسپورٹس گیمز ہو سکے وہ کم ہے. اگر آپ لوگوں نے UNDP کی رپورٹ پڑھی ہو، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یوتھ جو کہ پاکستان کا 68% ہے، اور اس کے ایج بریکٹ صرف میں 15 سال سے 29 سال کی بات کروں تو وہ بھی 5 سے 5.5 کروڑ نوجوان بنتے ہیں پاکستان کے. ان میں بھی 94% کو گراؤنڈ فیسلٹیز ہی نہیں ہے.
اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہی نہیں میسر، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پورے ملک میں سارے صوبے مل کر، وفاق مل کر، یونیورسٹی، کالجز، اسکول، اور اگر میں گلی محلے کے اندر بھی سپورٹس کی بات کروں تو ہمیں کس حد تک سپورٹس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلے تو یہ خوشائن بات ہے کہ وفاق اور صوبہ پنجاب مل کر سپورٹس کلچر کے ریوائول کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بات رکھی ہے ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کو آپ نے اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے. اسی طرح 93% کے قریب جو ہماری یوتھ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو موقع ہی نہیں مل رہا تھرو ایونٹس اوپر آنے کے لیے، تو یہ اس کے لیے بھی ہے. اب میں آتا ہوں اینڈ ٹو اینڈ سولوشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم خود جو کہ الحمدللہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم خود ماشاءاللہ ایک سپورٹ سٹار ہے. پرائم منسٹر عمران خان خود سپورٹس کی افادیت کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے یا بھٹی صاحب کو کوئی ایسی ہدایات ہیں کہ آپ نے صرف ایک ایونٹ کرنا ہے، دیٹس اٹ. پرائم منسٹر عمران خان نے کیٹاگوریکلی ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، چاہے یہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو 2-3 کیسز بتا سکتے ہیں جن کی انہوں نے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے، منسٹری نے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے، اور وہ ملک کے لیے گولڈ میڈل بھی جیت کے آ رہے ہیں اور ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. تو اینڈ ٹو اینڈ سولوشن یہی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ فائنلی ہم کسی پلیئر کی ہینڈ ہولڈنگ کریں اور اس کو کسی مقام پر پہنچائیں، نہ بلکہ وہ کسی ایک ایونٹ کے کھیل کود کی نظر ہونے کے بعد گھر چلا جائے. وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان چیمپئنز اور کامیاب جوان ہیروز، یہ آپ میرا کلپ جو ہے ریکارڈ پہ رکھیں، ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. وہ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے بیسیکلی ٹیلنٹ پک ہی کر کے اس کو چاہے فیڈریشن میں پلیس کریں، چاہے پاکستان سے باہر کھیلنے کے لیے بھیجیں، یا وہ نیشنل ٹیم کے لیے کھیلے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے. یہ ساری انشاءاللہ تعالی جو ڈیٹا ہے، اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھیں دوسری ایک اور بات، ہمارا کامیاب جوان پروگرام پہلے بھی اس کے جو دونوں کمپوننٹس ہیں، چاہے وہ قرضوں کے ہیں، چاہے وہ اسکل اسکالرشپس کے ہیں، پبلک ہوئے ہیں. میں میڈیا کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور اس میں سے کسی ایک بندے کو جس کو پیسے ملے ہیں خود سلیکٹ کر لیں ہزاروں میں، اور آپ خود کال کر کے پوچھ لیں کہ آیا اسے کسی سفارش سے یا رشوت دے کے پیسے ملے ہیں یا اسکل اسکالرشپس ملی ہیں. بالکل ٹرانسپیرنٹ، میرٹ اور صاف سسٹم لے کے چل رہے ہیں. یہی پورٹل ہم نے سپورٹس کے لیے ڈیولپ کیا ہے. 6200 ایتھلیٹس تھے جو ہم نے سپورٹس ڈرائیو کیا اسلام آباد میں. ان کو جو کیش منی ملی ہے، ان کو جو انعامات ملے ہیں، میڈلز ملے ہیں یا کسی کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں، وہ سارے ہم آن لائن ڈال رہے ہیں. پبلک ہے سارا کچھ. اگر کوئی بھی آپ کے سوالات ہیں جی شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں فیوریٹزم ہوا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم سپورٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا. آپ کو ہر بات کا انشاءاللہ جواب دیں گے. بالکل ٹھیک ہے، ٹرانسپیرنٹ تک بالکل صحیح ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں آپ کے کامیاب جوان میں، ایک ٹیلنٹ ہنٹ اور دوسرا انفراسٹرکچر کا جال بچانا ہے آپ لوگوں نے. کیا یہ انفراسٹرکچر کا جال بھی بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح یہ نیشنل چیمپئن شپ پوری ہے، اس کے اوپر نام لگ رہا ہے؟ کیونکہ پنجاب کے اپنے پروجیکٹس ہیں، سندھ کے اپنے پروجیکٹس ہیں، KPK کے اپنے پروجیکٹس ہیں، ہر جگہ پروجیکٹس تو آلریڈی بن رہے ہیں. کیا ان کو کامیاب جوان کا نام دیا جائے گا؟ سیکنڈ، میرا پچھلے 6-7 سالوں کا ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے پاکستان فٹ بال کے ساتھ. کیا آپ اس کو اویئر ہیں اور کیا آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ فٹ بال پاکستان میں دوبارہ بحال ہو سکتی ہے؟ چلیں، آپ نے بھی بڑے اچھے سوال کیے ہیں. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ HEC میں ایک ڈویژن تھا سپورٹس کا جو کہ اپنے طور پہ ایکٹیویٹیز کر رہا تھا. ماضی میں بھی سپورٹس میں چاہے وہ کالجز کی بات کریں، یونیورسٹیز کی کریں، کر تو رہے تھے جو آپ کا سوال ہے. ہم نے کیا ڈیفرنس کیا؟ ایک تو ہم نے HEC کو ایک اپنی سینٹرل باڈی کے طور پہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم وفاق سے کام کر رہے ہیں چونکہ یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. سپورٹس براہ راست تو میں آ نہیں سکتا. میں تو رائے تیمور بھٹی صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گا، اس میرے بھائی نے خود دعوت دی ہے کہ آئیں بھائی جان مل کے اکٹھے کام کرتے ہیں صوبے کے لیے. کام تو صوبے میں ہی کرنا ہے نا ہم نے. مجھے آپ بتائیں نا، ماضی میں آپ کو اس طرح کی مثال مل رہی ہوگی اس طرح اکٹھے جس طرح ہم بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وفاق اور صوبہ اکٹھے نظر آئے ہیں اسپورٹس کاز کے لیے. وفاق نے اپنا اس طرف منہ کیا ہوا تھا، صوبہ اس طرف دیکھ رہا تھا. تو پہلی تبدیلی تو یہی ہے آپ سب کے لیے کہ ہم اکٹھے ہیں. عثمان ڈار نے یہ نہیں کیا کہ اپنی ایک دکان لے کے پنجاب میں لگا لی ہے سپورٹس کی الگ سے، اور بھٹی صاحب اپنا الگ سے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آج ہم آپ کو سب اکٹھے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہونی چاہیے آپ کے لیے.
ایچ ای سی نے اسپورٹس اینڈ کو کریکلم ڈویژن بنا دیا ہے کامیاب جوان کا. جو ایکٹیویٹی اسپورٹس کی ہو رہی تھیں یا ہم نہیں کرنا چاہتے تھے, ایچ ای سی کے انڈر ہیں 237 یونیورسٹیز پورے ملک کی, جس کے اندر ہے 20 لاکھ نوجوان, جو کہ ہماری پرائرٹی ہے, جو ہر سال 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں بھی آ رہا ہے. تو یہ ایک پورے ویل تھاٹ پروسیس کے ساتھ کام شروع کیا گیا. یہ ایسے وش لسٹ سے شروع نہیں کیا گیا, 1.5 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے اسپورٹس میں آنے کے لیے. یہ میرے ساتھ جویل میمن صاحب بیٹھے ہیں, یہ سیکٹری ہیں اسپورٹس ڈویژن کے ایچ ای سی کے. تو ایک پورے سٹرکچرڈ طریقے سے ہم آئے ہیں. جو اسپورٹس ڈرائیو کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو میرے پیچھے کبڈی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں بینر لگا دیا ہے, اب میں آتا ہوں انفراسٹرکچر پہ بھی آ رہا ہوں. 13 بننے جا رہے ہیں. کوئی پہلے سے بنے ہوئے کے اوپر نہ ہم اپنا کوئی تختی لگانا چاہتے ہیں, نہ ہمیں اس طرح کی تختی لگانے کا کوئی شوق ہے. اگر آپ میں سے کسی کا تعلق سیالکوٹ سے ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سیالکوٹ وہ واحد شہر ہے جہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ ٹیکس پیئر کے نام کی تختی لگ رہی ہے, عثمان ڈار کی بھی نہیں لگ رہی ہے. تو یہ تختیوں والے لوگ نہیں ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کام کر کے آپ کو دکھائیں گے اور پروجیکٹس آپ کو نظر آئیں گے جو نئے اٹھ رہے ہیں. 12 اکیڈمیز بن رہی ہیں. کہاں بن رہی ہیں اگر وہ آپ نے جاننا ہے تو میں جویل میمن صاحب سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں. ایک ہم بنا رہے ہیں لیب جو کہ آپ کی عام موومنٹ اور جو سوئنگ ہے اس کے لیے, جو کہ اس کی کمی تھی پاکستان میں, وہ بھی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ بننے جا رہی ہے. تو وہ آپ تسلی رکھیں کہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں جو پہلے سے کوئی چل رہا تھا یا پچھلی گورنمنٹ کا تھا تو ہم تختی لگا دیں. دیکھیں فیڈریشن کا وہ سبجیکٹ ہے, آئی پی سی اور جو ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحب ہیں, میں نے ضرور اپنے طور پہ عامر ڈوگر صاحب سے بھی بات کی ہے, ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کی ہے کہ ایک فٹ بال ایک بڑی زبردست گیم ہے اور اس کے لیے ہمیں مل بیٹھ کے اکٹھے ملک کے لیے سوچنا چاہیے, اسپورٹس کے لیے سوچنا چاہیے. تو مجھے امید ہے بڑی جلد ادھر سے بھی آپ کو خوشخبری ملے گی, ایک اچھی پازیٹیو خبر ہوگی انشاءاللہ. ہم اپنا پورا کردار ادا کریں گے. آپ نے فمیدہ مرزا صاحب کی بات کی, آپ کے ساتھ بھٹی صاحب بیٹھے, یہ مثال ہے کہ اولمپکس ہو, یہ پنجاب کے لڑکوں کو بڑا خیال کرتے ہیں, ارشد ندیم, طلعت عالم وغیرہ, انہوں نے اس کو جتنا کر سکتے تھے ان کا کیا ہے, بھیجا سب کچھ. ابھی کامن ویلتھ گیم ہے, ایشین گیمز ہیں, ورلڈ چیمپئن شپس ہیں, جس کی ذمہ داری وفاق کی ہے کیمپس لگانا. ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ نہ تو کسی فیڈریشن کو پوچھ رہی ہیں, نہ وہ کیمپ لگائے جا رہے ہیں. کل جب آپ ان سے کہیں کہ میڈلس دیں تو اس کا کون جواب دے گا وفاق سے, تو بات کریں گے ان کے ساتھ. دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انفیئر ہے یا زیادتی ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ یہاں موجود نہیں ہیں اور ان کے حوالے سے کویشچن کیے جا رہے ہیں, اور نہ میں ان کے بہاف پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. لیکن جتنا میرا ان کے ساتھ ابھی تک اسپورٹس کے حوالے سے انٹریکشن ہوا ہے یا ہماری بات چیت ہوئی ہے, یا ایون جو ہم نے 6 دسمبر کو پاکستان اسپورٹس بورڈ میں پروگرام کیا ہے, ہماری بڑی زبردست کوآرڈینیشن رہی ہے. بڑا مثبت سوچ رکھتی ہیں پاکستان میں اسپورٹس کے فروغ کے لیے. مجھے ان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں میں سوچوں کہ جی وہ سیلف سینٹرڈ ہیں, جی صرف ایک جو معاملہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی کرسی کی کوئی جنگ ہے, ایسی چیز مجھے ان میں نظر نہیں آئی. لیکن میں کم از کم آپ سب رپورٹر سے یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں, اور آپ کو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جتنا کام ماشاءاللہ انہوں نے کیا ہے, پنجاب کی اسپورٹس منسٹری نے کیا ہے, چونکہ میں تو ہر دیکھا بھی ہے, اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے, اسپورٹس سٹی ہے. جتنے رائے تیمور بھٹی صاحب اسپورٹس منسٹر ہمارے اور ان کی جو منسٹری ہے, میگا پروجیکٹس کر رہے ہیں اسپورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے, گراؤنڈ پہ آج ہو رہے ہیں سیالکوٹ میں. اور میں نے جو باقی ان کی پریزنٹیشن دیکھی ہے پورے پنجاب بھر میں یہ کر رہے ہیں. تو آپ کو کم از کم صوبے کی سطح کے اوپر جو کام انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں کیا ہے, آپ بتا دیں نا, 10 سال حکومت رہی ہے یہاں, کتنی گراؤنڈز بنی ہیں, ان سے مناظرہ کروا لیں. پنجاب نے جو سپورٹس کے اوپر کام کیا ہے, ہمارا 3 سال اور پچھلی گورنمنٹ 10 سال جو پنجاب میں رہی ہے, موازنہ کر لیں 10 سال کا 3 سال سے. میڈیا پہ کر لیتے ہیں, ان میں سے جس نے آگے بیٹھنے آگے بیٹھ جائے, سارے فیکٹس اینڈ فگرز قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے. اور مجھے کچھ اچھی بات لگی ہے کہ آپ نے اپریشیٹ کیا ہے کہ منسٹری نے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے طلعت طالب اور باقی لوگوں کی, یہی چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں 72 سالوں سے جو کام ہی نہیں ہوا ہے سپورٹس کے اوپر, ایک وہ ویل سٹرکچرڈ کام ہی نہیں ہوا. آپ نے خود کہہ رہے ہیں کہ بس یہاں ایک ایونٹ کیا ہے جی, گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک جھنڈا آ گیا جی, تو اس طرح ہم نے کر دیا ہے. یہ ایک پریکٹیکل جو پنجاب کی سپورٹس منسٹری ہے, ایک ویل سٹرکچرڈ ویل تھاٹ پروسیس کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ نہیں کہ بس ہم نے کوئی ایک اشتہار بازی کے لیے اپنے کام کر دیں جی, دکھا دیں, ایک ایونٹ کر دیں. تو آپ جب چاہیں ہماری اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, ہم حاضر ہیں. اور